بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ پر ہی حضرت حجر بن نبی نے جب زیاد سے کہا کوفہ میں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ نماز کا کوئی وقت ہے، جمعہ کی وجہ سے مغرب ہو رہی، تو ان بیچاروں کے خلاف کیس امیر معاویہ کے پاس بھیج جائے گا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہم حضرت حسن کی صلاح پر قائم ہیں، مگر نہیں، ان کے سامنے قبریں کھودی گئی، کفن بچھائے گئے، اور حضرت حجر جیسے صحابی، حضرت حسین سے پہلے کی بات، راہب صحابہ محمد کفن بچے ہوئے ہیں، قبریں کھودی گئی ہیں، کہا بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم علی علیہ السلام پر لعنت کرتے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، عمر گزری ان سے محبت کرتے، میں جان بچانے کے لیے لعنت کر، اور اپنے لوگوں سے کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں لکھتے ہیں، ہاں سب محدثین نے لکھا جو صحابہ پر کتابیں، کہ میرے کفن آلود کپڑے نہ، یہ خون آلود کپڑے نہ اتارنا، نہ بیڑیاں اتارنا، مجھے اسی طرح دفن کر دینا، میں پل صراط پر معاویہ سے اسی طرح ملاقات کروں گا، وہاں میری اس کی ملاقات ہوگی۔ اسی لیے جب لوگوں نے پوچھا کہ متى ذل الناس، لوگ کب ذلیل ہوئے، کہا ہینا مات الحسن، پہلی ذلت تو مسلمانوں کو اس نے نصیب ہوئی جب حکومت چھوڑنے کے باوجود حضرت حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا اور اس پر خوشی منائی گئی۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں، میں حدیث کا حوالہ دوں گا، مسند احمد اور ابو داؤد شریف نکال لیں، وہاں دربار میں حضرت معاویہ کے مقدام بن عمادی کربر کو ساتھی گئے تھے، حکومت جس کے پاس، تو حضرت مقدام سے کہا انہوں نے معاویہ نے کہ تجھے پتا حسن ابن علی فوت ہو گیا، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، جو دین کہتا عام آدمی کی موت پر کرو، تو امیر معاویہ نے کہا تو دعا مصیبت ہے کہ حسن کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، اور درباری بولا جمرات مطفا اللہ، وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا۔ اس وقت حضرت مقدام نے کہا حسن کے مرنے کو میں مصیبت نہ سمجھ، رسول اللہ کی گود میں ہوتا تھا، حضور فرماتے تھے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، تم کہتے ہو اس کا مرنا کوئی افسوسناک نہیں۔ تو اس پر کہا ابو اسحاق سبیعی نے کہ ایک ذلت تو مسلمانوں کو اس دن نصیب ہوئی کہ نواسہ رسول زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے مرنے پر یہ کہا گیا کہ اس کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، وہ تو آگ کا انگارہ تھا تو بجھا دیا گیا۔ کسی کو اس میں شک شبہ نہ، میں تاریخ کا حوالہ نہیں دوں گا، یہ ابن اسیر وغیرہ سب ناقل ہیں حدیث کی کتاب میں، اور کہوں گا کہ ان کو پرکھ کر دیکھ لو، اگر ضعیف ہے روایت شہید ہوئے۔ بعد میں بدھ یا زیاد، جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ علانیہ جو شریعت کا حکم توڑا گیا نا، جیسے آئین کی خلاف ورزی ہوتی، باقی بہانوں سے بات ہوتی تھی، علانیہ حضور نے فرمایا تھا کہ الولد للفراش وللحائر آہر الحجر، کہ زنا سے کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ حلالی بچہ نہیں ہوتا۔ زیاد کو گواہیاں لے کر کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیاد کی ماں سے زنا کیا تھا، یہ اس سے پیدا ہوا تھا، میرا بھائی ہے، وہ زیاد بن عبید کہلاتا تھا، اس کو زیاد بن ابو سفیان بنا لیا، اور اس نے اور اس کی اولاد نے جو خدمت کرن کی کربلا بھی عبید اللہ ابن زیاد، اور بعد میں زیاد کو حرامی کو بھائی بنایا، اور اس پر صحابہ کرام نے صحیح مسلم اور بخاری دیکھیں، صحابہ سے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، صاحب بن ابی بکر، تو انہوں نے رسول اللہ سے سنا نہیں کہ جو باپ بدلے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، یہ کیا ہو رہا؟ انہوں نے کہا یار کیا کریں، بے بس یہ یزید کا دور نہیں، یہ حضرت معاویہ، اور ان لوگوں نے ایسی حدیثیں پھیلانی شروع کر دی۔ امام ابن حجر کی فتح الباری دیکھیں، یہ حسین خون نہ دیکھا علیہ السلام تو یقین جانے یہ دین بن جاتا۔ خلیفہ بنا ولید ابن عبد الملک، علماء آ گئے، انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا توبہ توبہ ان اللہ اذا استرا عبدا الخلافہ، کہ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو خلافت دے دیتا ہے نا، کتب له الحسنات، اس کی نیکیاں لکھتا ہے، ولم یکتب السیئات، گناہ نہیں اس کے لکھے جاتے، اسے اجازت ہے جو چاہے کرے، صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ اس پٹری پر امت چل پڑی۔ یہ حدیثیں اس وقت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو ولید نے پوچھا یہ حدیث سنا رہے ہیں علماء ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے سورہ صاد میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، آپ بڑے ہیں یا داؤد علیہ السلام بڑے؟ ولید سے پوچھا، اس نے کہا وہ تو نبی، اس نے کہا اللہ نے کہا داؤد ہم نے تجھے حکومت دی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنا، ولا تتبع الہویٰ، اپنی مرضی کی باتیں نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہش نفس تجھے گمراہ کر دے گی۔ نبی کو کہہ رہا، تم کون ہو؟